کرپشن اور بدعنوانی کے قصے ختم تو چھوڑیں، تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کراچی کے معاملات تو سب کے سامنے ہیں۔ لگتا ہے کہ بلدیات کے محکموں کے ساتھ عوام سے براہ راست رابطہ رکھنے والے ادارے ٹھیکے پر دے دیے گئے ہیں، اور ان اداروں کا سسٹم چلانے والے اس قدر با اثر اور طاقتور ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی کچھ ان کا نہیں بگاڑ سکتا۔ میڈیا پر کراچی کے سرکاری اداروں میں لاقانونیت کے راج کی خبریں عام ہیں، مگر سندھ کا دوسرا بڑا شہر بھی شہر قائد سے کسی طرح پیچھے نہیں۔ غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ ہو، زمینوں کی الاٹمنٹ، زمینوں پر قبضے ہوں، پانی کی چوری یا پھر انفراسٹرکچر کی تباہی، سب کہانی شہر قائد کی طرح ہی ہے۔ حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جس طرح لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، تو دوسری طرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی کسی طرح پیچھے نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجی گئی ایک رپورٹ کے مطابق سابقہ ڈی جی ایس بی سی اسحاق کھوڑو اور موجودہ ڈی جی رشید سولنگی کے دور میں حیدرآباد، لطیف آباد اور جام شوروں میں 10,000 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں، جبکہ جو نقشے پاس کیے گئے ہیں ان کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں، کیونکہ نقشے قانون کے تحت دونوں نان ٹیکنیکل ڈی جی پاس نہیں کر سکتے، اور جو اپروولیں دی گئی ہیں وہ بھی حیدرآباد ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کر کے دی گئی ہیں۔ حیدرآباد میں غیر قانونی تعمیرات کی مد میں ایس بی سی اے کے ڈی جی اور تعینات افسران نے ایک محتاط اندازے کے مطابق 7 ارب سے زائد کی کمائی کی ہے۔ قوانین کے ساتھ کھلواڑ پر اینٹی کرپشن جیسے ادارے نے بھی ایس بی سی اے کا بھرپور ساتھ دیا۔ غیر قانونی تعمیرات، زمینوں کی بندربانٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلدیہ عالیہ حیدرآباد کے لینڈ ڈپارٹمنٹ نے سپریم کورٹ کی بھی خلاف ورزی میں تمام حدیں پار کر لیں، اور 9 ارب سے زائد مالیت کی سرکاری زمینوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اگر قوانین پر عمل کیا گیا تو حیدرآباد کے شہریوں کے اربوں روپے ڈوب سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حیدرآباد کو بھی کراچی کی طرح بلڈر مافیا نے کانکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے، اور اس کام میں بلدیہ حیدرآباد، لینڈ ڈپارٹمنٹ اور ایس بی سی اے نے ان کی بھرپور سہولت کاری کی ہے۔ بلڈر مافیا کی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر لوٹ مار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لینڈ ڈپارٹمنٹ میں گزشتہ 15 برسوں میں تعینات رہنے والے 25 سے زائد افسران ارب پتی بن چکے ہیں۔ حیدرآباد کے پوش علاقوں کے علاوہ کراچی اور بیرون ملک ان کے اثاثے ہیں۔ لینڈ ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ سے تعینات رہنے والے ایک افسر کے متعلق مشہور ہے کہ حیدرآباد کے ہر پلازے میں اس کی دکان یا فلیٹ ہے۔ لینڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری ایکسٹرا لینڈ کے حوالے سے بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ اضافی زمین غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی۔ یہ معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے کراچی میں ناسلا ٹاور کا معاملہ تھا، اور عدالتی حکم پر ایک کثیر المنزلہ عمارت انتظامیہ کی جانب سے مسمار کی گئی، اور ناسلا ٹاور کے مکین تاحال اپنے حق سے محروم ہیں۔ حیدرآباد میں غیر قانونی اقدامات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس علاقے پر بھی کمرشل تعمیرات کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ ماسٹر پلان کے مطابق مکمل رہائشی علاقہ ہے، اور ان علاقوں میں کسی بھی قسم کی بلڈنگ تعمیر نہیں ہو سکتی۔ بلدیہ حیدرآباد میں غیر قانونی کاموں کے لیے مسلسل جو این او سی دی گئی ہیں ان کی بھی قانونی کوئی حیثیت نہیں۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد، بائی پاس، لطیف آباد میں ہزاروں غیر قانونی تعمیرات کا بھی انکشاف ہوا ہے، جو کہ بلدیہ حیدرآباد اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کی ملی بھگت سے تعمیر کی گئی۔ بلدیہ حیدرآباد میں تعینات افسران کے حوالے سے بھی مکمل تفصیلات حاصل کی گئی ہیں، اور کئی ایسے افسران ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر غیر قانونی تعمیرات کی نہ صرف سرپرستی کرتے ہیں بلکہ بلڈرز کے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہیں، اور جن عمارتوں میں یہ افسران شراکت دار ہیں وہ نہ صرف غیر قانونی طور پر تعمیر ہو رہی ہیں بلکہ ان کی زمین بھی متنازع ہے۔ راشد صدیق، پرائم نیوز۔